شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاصم ملک شیئر کر رہے ہیں بہاولپور سے۔ عاصم کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کو میں ایئر 1998 سے اپنی زندگی میں آج کے دن تک محسوس کرتے آ رہا ہوں۔ مجھے بالکل اس بات کا واضح احساس رہتا ہے کہ میرے ساتھ غیر مرئی مخلوقات ہیں، میں ان کو محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو فردر میں آپ کے چینل پر ضرور آن ایئر شیئر کروں گا اور آپ اسے آن ایئر کریے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر واپس آیا، باہر نکلا ہوا تھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میری نیچر ہے، میں اپنے روم میں اکیلا ہی رہتا ہوں، مجھے اکیلے رہنا، تنہا رہنا اچھا لگتا ہے۔ تو میں بھی آ کر بیٹھا ہی تھا، نہ تو اس روم میں پنکھا چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے کسی بھی قسم کا ہوا کا گزر بسر ہوتا، کوئی بھی وینٹیلیشن ہوتی۔ ایک دم سے پہلے میں بہت غصے میں تھا، تو ایک دم سے جیسے میں بیڈ پر بیٹھا تھا، سامنے ایک کبرڈ تھی، اس الماری کے ایک ڈور کو بار بار کوئی کھول اور بند کر رہا تھا۔ 2 سے 3 دفعہ میں نے اس چیز کو اگنور کیا، لیکن پھر جب بار بار وہ نہ دکھنے والے وجود میرے ساتھ شرارتیں کر رہے تھے، مجھے تنگ کر رہے تھے، بار بار الماری کو کھول اور بند کر رہے تھے، تو مجھے بہت زیادہ غصہ اور آ گیا اور میں بہت زیادہ اونچی آواز میں چلا کر بولا کہ بس کر دو، مجھے اور تنگ مت کرو۔ جیسے میں نے اتنی اونچی آواز میں چلانا شروع کیا، اس کے بعد وہ الماری کا دروازہ بار بار کھلنا اور بند ہونا رک گیا۔ اسی طرح سے کافی عرصے سے میرے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ جب میں سو کر جاگتا ہوں تو میری کمر کے اوپر نشان ہوتے ہیں، اور وہ نشان اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے کسی بہت زیادہ نوکیلی چیز کے ساتھ جسم کے اوپر کوئی لائن لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ مجھے اس کی تھوڑی بہت پین بھی فیل ہوتی ہے۔ میں اکثر اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نشان کیسے آتے ہیں۔ کبھی وہ 3 ہوتے ہیں تو کبھی وہ 4 ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے وہاں پر ایک اللہ والے تھے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں۔ میں جب بھی سو کر جاگتا ہوں تو یہ نشان اکثر میری کمر کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ دیکھے تو یہ کہا کہ میں تمہارے گھر کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جہاں پر تم سوتے ہو اس جگہ کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو اللہ والے ہیں وہ فی سبیل اللہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہاں پر بہت رش ہوتا ہے۔ اور وہ میرے ساتھ جب آئے میرے کمرے میں، جیسے وہ بیٹھے، انہوں نے وہاں پر کچھ پڑھائی کی تو ان کو بہت زیادہ جمائیاں آنے لگ گئیں، اور یہ نشانی ہے کہ جس جگہ پر غیر مرئی مخلوقات ہوں، ان کے اثرات ہوں، تو وہاں پر اگر ذکر اذکار کیا جائے تو پڑھنے والے کو جمائیاں آتی ہیں۔ ان کا بہت برا حال ہو گیا، یہاں تک کہ آنکھوں میں سے پانی آنے لگ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا میرے ساتھ اس روم سے باہر چلو۔ جب میں اس روم سے باہر ان کے ساتھ آیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے اوپر تعویذ کے ذریعے جنات پھینکے گئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، ورنہ تمہیں تو ایسے تعویذ ڈالے گئے ہیں کہ تم زندہ ہی نہ رہ سکو۔ وہی چیزیں تمہیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، اور اس حد تک تمہیں تمہارے جسم کو بھی وہ اس طرح سے نشان دیتی ہیں، کبھی کوئی شرارت کرتی ہیں تو کبھی کوئی شرارت۔ یہ بات انہوں نے مجھے بتائی، جبکہ اس بات کے بارے میں خود بھی جانتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہ دکھنے والا وجود ہے، اور یہ بھی پہلے بھی مجھے یہ بات محسوس ہوئی تھی کہ جیسے شاید یہ تعویذات کے ذریعے کیا گیا ہو۔ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ عاصم ملک آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، تعویذ کے ذریعے جب بھی کسی انسان کے اوپر
کوئی بھی عمل کروایا جاتا ہے کالے جادو کے ذریعے. ویسے بھی بہت سے ایسی عملیات ہیں جو کروائی جاتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو جان سے مارنے کے لیے. تو بچانے والی ذات سب سے عظیم ہے. لوگوں کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو بھی نقصان ہو. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ اب میں ریگولر آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کیا کروں گا. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت پرانے ریلوے اسٹیشن پر کام مل گیا. میں نے وہاں پر کام کرنا تھا تو میں وہاں پر پہنچ گیا. میرا وہاں پر جو کام تھا بہت وہ اولڈ سا علاقہ تھا. اس کو دیکھ کر ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہاں پر دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے. جب ہم لوگوں نے وہاں پر کام شروع کیا تو جیسے وہ جگہ آبادی سے ہٹ کے تھی، وہاں پر ایک بلڈنگ تھی جہاں پر ہم لوگوں نے کام کرنا تھا. کچھ نئی چیزیں وہاں پر انسٹال کرنی تھی. بیسکلی میکینکس کا کام تھا وہاں پر جس میں میری جاب ہوئی تھی. تو وہاں پر میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی تو ہم لوگ وہیں پر رک جایا کرتے تھے کیونکہ بار بار وہاں سے آنا جانا مشکل ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا ہم لوگ کام کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا دور سے ایک بوڑھا شخص چلتا ہوا ہم لوگوں کے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں گرم گرم چائے تھی. اس نے ہمیں یہ کہا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تم لوگ سارا دن کام کر کے تھک گئے ہوگے، یہ لو چائے پی لو. ہم لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ شخص اتنی دور سے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر تو دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے اس سے بھی کہی. اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں. خیر اس نے ہمیں چائے دی اور ہم سب وہاں پر اس سردی کے موسم میں بیٹھ کر چائے پینے لگ گئے. وہ چائے جو تھی اس کا ذائقہ بہت زیادہ لذیذ تھا. ابھی ہم چائے پی ہی رہے تھے تو ایک دم ہم لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے تو اس کو بیٹھنے کا بھی نہیں کہا. جو ہی پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ جو بوڑھا شخص تھا تقریباً 10 سے 20 سیکنڈ میں وہ تقریباً سارا وہ جو سامنے کا راستہ تھا سارا روڈ کراس کر کے وہ بہت دور جا چکا تھا. ہم لوگ اتنے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنی شدید ٹھنڈ میں 10 سے 20 سیکنڈ میں وہ شخص اتنا دور کیسے پہنچ گیا کہ نظر سے ہی اوجھل ہو گیا. تب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور شخص تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ غیر مرئی مخلوق تھی. شاید تم لوگوں نے غور نہیں کیا کہ جب وہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے ایک دفعہ بھی اپنی آنکھیں نہیں جھپکیں، کیونکہ یہ جو مخلوق جب انسانی روپ میں آتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کو بلنک نہیں کرتے. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا. جب بھی رات کا ٹائم ہوتا تھا خود بخود وہ جتنی بھی ہم لوگوں نے وہاں پر نئی مشینز انسٹال کی تھیں چلنے لگ جاتی تھیں. کبھی وہ خود بخود رک جاتی تھیں. کبھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ احساس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی چل پھر رہا ہے. کبھی دور سے کسی کے ہنسنے کی آواز آتی تھی، کبھی دور سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی. عجیب و غریب وہاں پر حالات تھے. ہم لوگوں نے وہاں پر 2 ماہ کام کرنا تھا. تقریباً ہم لوگوں نے جب اپنا کام کمپلیٹ کیا تو ہم لوگ اس جگہ سے واپس آ گئے. اس ویرانے میں ہم نے غیر مرئی مخلوقات کو بہت زیادہ قریب سے محسوس بھی کیا اور ان سے ہم لوگ ہم کلام بھی ہوئے جیسے وہ انسان کے روپ میں ہم لوگوں کے سامنے آیا. اس کے بعد کبھی بھی اس سائٹ پر ہم لوگوں کا جانا نہیں ہوا، لیکن وہ جو ہم لوگوں کا ایکسپیرینس تھا اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز ہو جاتا ہے کبھی کبھی غیر مرئی مخلوقات میں ایسی اقسام بھی ہوتی ہیں جو انسانوں کی مدد کے لیے خود آتے ہیں. وہ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ سب جنات انسان کو ڈرانے اور مارنے والے ہی ہوں. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی مانوی شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. مانوی کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو بہت زیادہ ڈراؤنی ہے اور ہم لوگوں کی ایک کلاس فیلو کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا. یہ بات آج سے 12-13 سال پہلے کی ہے. ہم لوگ جب کالج اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ایک دفعہ ہم لوگوں کا کالج ٹرپ جانا تھا. ہم لوگوں کا کالج ٹرپ ایسی جگہ پر جانا تھا جو ایک بہت قدیم اور پرانی راج حویلی تھی.
وہ اس حد تک پرانی اور قدیم تھی کہ اس کو جس طرح سے میوزیم اور ٹورسٹ پلیس میں بدل دیا گیا تھا، دور دور سے اکثر لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے کالج کا ٹرپ بھی اسی راج حویلی میں جانا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھیں، سب اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ہم لوگ جلدی ہی کالج پہنچ گئے اور ہم لوگوں کا جو ٹرپ تھا راج حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ راستے جو تھے وہ بہت زیادہ سنسان اور ویران تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو راج حویلی ہے وہ بہت زیادہ دور ہے، یعنی شہر اور آبادی سے ہٹ کے ہے۔ وہ جس سٹی میں تھی میں اس کا نیم مینشن نہیں کر سکتی، لیکن بہت سے لوگ جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں اس حویلی کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اور بہت بڑی پرانے دور کی کنسٹرکشن کی ایک حویلی تھی۔ وہاں پر صرف ایک ہی آدمی تھا جس کے پاس اس کی کیز تھیں، اور کہا یہ جاتا تھا کہ جب بھی یہاں پر کسی نے آنا ہوتا ہے، کسی نے وزٹ کے لیے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہاں پر وہ گارڈز آ جایا کرتے تھے اور آ کر باقاعدہ اس کی دیکھ بھال کر جایا کرتے تھے، لیکن وہاں پر پراپر کسی کا بھی اسٹے نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ جگہ بھی بہت زیادہ دور تھی، دوسرا وہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ مسٹیریس سی لگ رہی تھی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ اتنے پرانے دور کی کنسٹرکشن تھی، اتنے بڑے بڑے اس کے وہ جو سٹائل بنے ہوئے تھے، اس کے اتنے بڑے بڑے لانس تھے اس میں، اور جیسے وہ اس کے سارے ٹیرس اور اس کا جو نقشہ تھا وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا۔ خیر ہم لوگ سارے وہاں پر اس حویلی میں جب گئے تو ہم لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ہم لوگ وہاں پر بیٹھے، پھر ان لوگوں کے 2 گارڈز آ گئے جنہوں نے ہمیں اس حویلی کا وزٹ کروانا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ بہت سے اور بھی گروپس تھے کالج کے، مختلف گروپس اپنے اپنے جو ہم لوگوں کے ٹیچرز تھے ان کے ساتھ ہم لوگ حویلی کا وزٹ کر رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس پکس بھی لے رہے تھے۔ ہم لوگوں کا جو گروپ تھا اس میں 7 لڑکیاں اور 5 لڑکے تھے۔ ہم لوگوں کے ایک ٹیچر بھی ساتھ تھے۔ تو ایک گارڈ جو تھا وہ ہم لوگوں کے گروپ کو لے کر پہلے ساری حویلی کا وزٹ کروانے کے لیے اندر لے کر گئے۔ بار بار وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے، لے کر گئے۔ جب ہم لوگ اس کے جو اس کا مین ڈور تھا، جب وہاں سے اندر انٹر ہوئے، وہ اندر سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کسی راجہ مہاراجہ کے محل میں آ گئے ہیں۔ وہاں پر طرح طرح کے اس طرح کے وہاں پر ڈیکوریشنز رکھے گئے تھے جو ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں۔ ہم لوگ حیرت کے ساتھ اس جگہ کو دیکھنے لگ گئے، لیکن وہاں پر ایک بہت زیادہ عجیب سی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہاں پر جا کر بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں یا یہاں پر کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ وہاں پر بڑی بڑی تصاویر بھی لگائی گئی تھیں جو کہ پرانے دور کے راجہ مہاراجوں کی تھیں۔ خیر ہم لوگ بھی دیکھنے لگ گئے۔ میں اور میری فرینڈ ہم لوگ دیکھتے دیکھتے دوسری طرف چلے گئے۔ ہمیں گارڈ نے یہ کہا تھا کہ اس کی پرمیشن کے علاوہ ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ ان لوگوں نے وزٹ کروانی ہے اور کون سی جگہ وزٹ نہیں کروانی۔ ان کا یہ کہنا تھا اس حویلی میں بہت سے راز دفن ہیں جن کو ہم اوپنلی نہ تو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور نہ ہی دکھا سکتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا تجسس ہونے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے اپنے سر کو ایکسکیوز کر کے یہ کہا کہ ہم لوگ ذرا باہر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی کام ہے، اور وہ گروپ کو لے کے آگے بڑھ گئے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ حویلی بہت زیادہ بڑی تھی۔ جیسے وہ لوگ دوسری سائڈ پر گئے، ہم لوگ وہاں سے ایک اور طرف نکل گئے۔ وہ جو راستہ تھا ایک بہت لمبی گیلری تھی۔ وہاں پر ہم نے 2 سے 3 کمرے بھی دیکھے جن کے دروازے تو بند تھے، لیکن ان کے باہر لائٹس جل رہی تھیں اور وہ اس سٹائل میں جل رہی تھی جیسے مشل جلتی ہے۔ ابھی ہم لوگ اس گیلری کے اندر ہی جا رہے تھے، ایک دم سے ہم لوگوں نے ایک دروازے کو جیسے ہی کراس کیا تو وہ جو مشل جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ ہم لوگ تھوڑی سی ڈر گئی۔ جب ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور ہم لوگ اس گیلری کے بالکل سینٹر میں آ چکے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے یا اس کے آگے کون سی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے آگے کافی زیادہ اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اور میری فرینڈ تھوڑی سی ڈر گئی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ واپس چلتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں اب یہاں تک آ گئے ہیں، تھوڑا سا آگے بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں۔
پھر بھی ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ہم لوگوں کو ایک دم سے ایسے محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی بیک سائڈ سے کسی نے کلیپنگ کی ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی کسی اسٹوڈنٹ نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ ہمیں تنگ کر رہے ہوں۔ ہم نے وہیں پر کھڑے ہو کر پوچھنا شروع کر دیا کہ وہاں پر کون ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ جو میری فرینڈ تھی اس کا نام رانی تھا، میں نے رانی کو 2 سے 3 دفعہ کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اور آگے گئے، وہاں پر وہ جو اندھیرے والی جگہ تھی اس کے آگے ایک بہت بڑا کرٹن لگا ہوا تھا۔ جیسے ہم نے اس کرٹن کو ہٹایا، وہاں پر بھی ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا ہال ہے۔ وہاں پر بالکل مدھم سی لائٹ جل رہی تھی، اور وہاں پر ایک بہت بڑی جیسے کسی بادشاہ کی، کسی راجا کی کوئی کرسی ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جب اس کو دیکھا وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کی۔ اس کے سائڈوں پر بھی اسی طرح کا سٹائل بنایا گیا تھا جیسے کسی بادشاہ کے محل کا کوئی دربار ہوتا ہے، ویسی وہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اندر چلی گئیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر ایک چیئر کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر روشنی تو تھی لیکن وہ بہت مدھم سی تھی۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر کسی کو بیٹھے دیکھا، اس کا سر ہم لوگوں کو نظر آیا۔ ہم لوگ جیسے چونک گئیں کہ یہاں پر یہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم لوگوں کو یہ لگا کہ جیسے ان لوگوں نے اس کو میوزیم ٹائپ بنایا ہے تو مے بی یہ کوئی ڈمی ہو، ان لوگوں نے یہاں پر جسٹ اسٹائل کے لیے رکھا ہوا ہو، کسی کو بٹھایا ہوا ہو۔ ہم لوگ پہلے اس کے پاس جانے لگے تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ وہ چیز موو ہوئی ہے، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میں نے اپنی فرینڈ رانی سے کہا کہ ہمیں فوراً واپس چلنا چاہیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ واپس پلٹے، ہمیں ایسا لگا کہ اس چیز نے باقاعدہ ہمیں بلایا ہے، جیسے ہم لوگوں کا نام بھی لیا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی جب اس چیز نے ہمارا نام لیا، باقاعدہ ہم دونوں کو بلایا اور یہ کہا کہ پاس آؤ۔ وہ جو آواز تھی کسی عورت کی لگ رہی تھی۔ میری فرینڈ نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور وہاں سے چیختی چیختی باہر بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر بھاگی۔ ہم لوگوں کی بہت بری حالت تھی۔ جب ہم لوگ اس گیلری سے باہر بھاگ رہے تھے تو وہاں پر وہ جتنی بھی کمروں کے آگے ان لوگوں نے وہ لائٹس لگائی ہوئی تھی جو مشعل کی طرح جل رہی تھیں، وہ ساری بجھ گئی تھیں۔ دن کے ٹائم بھی وہاں پر اندھیرا تھا۔ ہم لوگ جب بھاگے تو وہ چیز باقاعدہ ہم لوگوں کے پیچھے تک بھاگی۔ اس کے پاؤں میں پائلیں بھی تھیں، چوڑیاں بھی تھیں، جن کی آوازیں تک ہم لوگوں نے سنی، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں ہمیں بلا بھی رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر گراؤنڈ کی طرف بھاگے تو میری فرینڈ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میرا بھی بہت برا حال تھا، میں بھی کانپ رہی تھی۔ وہاں پر ایک شور برپا ہو گیا، سارے اسٹوڈنٹس اونچا اونچا بولنے لگے، پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو گیا کیا نہیں۔ اب ہم لوگوں کا جو گروپ تھا وہ لوگ بھی جب اتنا شور شرابہ سنا تو وہ ابھی وزٹ کر رہے تھے، لیکن جب باہر اتنی آوازیں سنی تو وہ لوگ بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ تو میری فرینڈ بے ہوش پڑی تھی اور میرا بہت برا حال تھا۔ اور جو گارڈ تھا اس نے ہم لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ ہم لوگ ادھر ادھر مت جائیں۔ اس نے ہم لوگوں کو ڈانٹنا بھی شروع کر دیا، میرے سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ ہم لوگ فلاں جگہ پر گئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو اب یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو حویلی ہے یہاں پر بہت سی پرسرار ایسی کریچرز ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ چیزیں اپنا آپ ظاہر بھی کر دیتی ہیں، اور ان سائٹس پر ہم لوگوں کو لے کر جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان جگہوں کو ہم لوگوں نے بند کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دکھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ ان سائٹ پر کیسے چلی گئیں۔ پھر میری فرینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہم لوگوں کا سارا ٹرپ جو تھا وہ تقریباً بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ سر نے بھی بہت زیادہ ڈانٹا اس کو۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور وہ جو گارڈ تھے بہت بری طرح سے بیہیو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہاں سے جلدی چلے جائیں ورنہ کسی نہ کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ تبھی اس حویلی کے اندر سے اس طرح سے آوازیں آنے لگی جیسے زور زور سے کوئی دروازے بند کر رہا ہے، اور وہ جو گارڈز تھے وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس جگہ کو بند کرنا ہے۔ اب ہم لوگ بھی مجبور تھے۔ خیر سب نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگوں کو وہاں سے جانا چاہیے۔ اب کچھ رانی کی طبیعت جب سنبھلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی اس چیز نے آواز دی اور میں نے اس کے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بالکل میرے پیچھے ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا تھا اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ سفید تھیں۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی اور اس کا ہاتھ بالکل میرے گلے پر تھا۔ وہ اتنی جلدی ہم لوگوں کے پاس کیسے آئی میں نہیں جانتی۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ اس طرح سے کسی بھی ٹرپ کے ساتھ نہیں گئے۔ وہ کافی عرصہ بیمار رہی تھی، پھر کافی زیادہ
اس نے کچھ پڑھائی وغیرہ کروائی تو تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی۔ پھر بہت عرصہ پہلے ہم لوگوں نے سنا تھا، تقریباً 6-7 سال پہلے ہی ہم لوگوں نے سنا تھا، اس حویلی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ بہت سے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسی طرح سے ٹرپس گئے تھے تو کچھ اسٹوڈنٹس کی وہاں پر جان بھی گئی تھی۔ شاید وہ وہی مخلوق تھی جس نے ان کو بھی اس طرح سے حملہ کیا ہوگا، لیکن ہم لوگوں سے جو غلطی ہوئی وہ ہم لوگ کبھی بھی دوبارہ زندگی میں نہیں کر سکتے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مانوی آپ کا۔ لسنرز، اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ جب انسان کو کسی بھی جگہ سے روکا جائے، کسی بھی بات سے روکا جائے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے بھیانک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں، آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشینمیر57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، ہارر اسٹوری چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، اس پر انشاءاللہ ولاگ اب ریگولر پوسٹ کروں گی میں۔ کل سے میرے ولاگ سٹارٹ ہو جائیں گے تو ضرور دیکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔